السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی دنیا کا سوچا ہے جہاں آپ آنکھیں بند کریں اور ایک نئی حقیقت میں داخل ہو جائیں، جہاں سکول، دفتر، خریداری، دوست اور حتیٰ کہ زندگی سب کچھ ایک خیالی دنیا میں ہو؟ یہ کوئی خواب نہیں، یہ ہے میٹاورس، ہماری دنیا کا نیا میدان جنگ۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے میٹاورس کیا ہے، کون اسے کنٹرول کر رہا ہے اور کیا پاکستان اس دوڑ میں شامل ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ راز کھلنے والا ہے۔ میٹاورس میں آپ دوستوں سے مل سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، زمین، گھر، دکان، کپڑے سب خرید سکتے ہیں، مگر اصلی نہیں، خیالی۔ یہاں آپ جسمانی طور پر نہیں ہوتے لیکن پھر بھی آپ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے خیالی موجودگی کا جادو۔ یہ سب ممکن ہوتا ہے 3 بڑی طاقتوں کی مدد سے: مجازی حقیقت یعنی ورچوئل دنیا، آنکھوں پر چشمہ اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک مکمل نئی دنیا; بڑھائی گئی حقیقت یعنی آگمنٹڈ دنیا، جہاں اصلی دنیا میں خیالی چیزیں دکھائی دی جاتی ہیں جیسے موبائل کیمرے سے دیکھنا; مخلوط حقیقت یعنی ملی جلی دنیا، جہاں اصلی اور خیالی چیزیں آپس میں گھل مل جاتی ہیں۔ یہ سب کمپیوٹر، چشمہ، آواز اور لمس کے احساسات کے ذریعے ہوتا ہے۔ مارک زکربرگ نے فیس بک کا نام ہی میٹا رکھ دیا۔ اس نے اربوں روپے اس خیالی دنیا میں لگا دیے۔ اس کا خواب ہے کہ ہر انسان میٹاورس میں ہو، کام، تعلیم، دوستی سب کچھ وہیں۔ مائیکروسافٹ چاہتا ہے کہ دفتری کام، میٹنگز اور کاروبار سب میٹاورس میں ہوں۔ انہوں نے میش نامی نظام بنایا ہے جہاں لوگ اپنی ڈیجیٹل شکل سے میٹنگز کرتے ہیں۔ ایپیکس گیمز، یہ کمپنی نوجوانوں کو خیالی کھیلوں کے ذریعے اس دنیا کا عادی بنا رہی ہے۔ فورٹ نائٹ ایک ایسا کھیل ہے جو میٹاورس کی بنیاد ہے۔ یہ سب کمپنیاں آنے والے وقت کی بادشاہت چاہتی ہیں اور اس کے لیے یہ خیالی دنیا ہی ان کا ہتھیار ہے۔ یہ صرف ایک کھیل یا تفریح نہیں، یہ ایک نیا میدان جنگ ہے جہاں ڈیجیٹل زمین اصلی زمین سے مہنگی ہو رہی ہے، جہاں خیالی کپڑے اصلی کپڑوں سے زیادہ بک رہے ہیں، جہاں فرضی دوست اصلی رشتوں سے زیادہ اہم ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کون جیتے گا، میٹا، مائیکروسافٹ یا ایپیکس گیمز، یا وہ عام انسان جو ان سب کا صارف ہے؟ یہ جنگ صرف کاروبار کی نہیں بلکہ انسانی سوچ، تعلقات اور حقیقت کی جنگ ہے۔ چلیے اب ہم کچھ حقیقی تجربات اور واقعات کی بات کرتے ہیں جنہوں نے میٹاورس کے خواب کو حقیقت بنا دیا۔ تجربہ نمبر 1، جاپان میں ڈیجیٹل شادی۔ جی ہاں، جاپان میں ایک نوجوان نے اپنی شادی ایک خیالی خاتون سے کی جو کہ صرف ڈیجیٹل دنیا میں موجود تھی۔ اس کی بیوی ایک مصنوعی آواز جو 3D شکل تھی۔ شادی میں مہمان بھی آن لائن آئے اور سارا پروگرام میٹاورس میں ہوا۔ سوال یہ ہے، اگر لوگ خیالی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں تو کل کو کیا وہ بچے بھی ڈیجیٹل ہی چاہیں گے؟ تجربہ نمبر 2، امریکہ میں ورچوئل اسکول۔ امریکہ کے کچھ شہروں میں ایسے اسکول بن چکے ہیں جہاں بچے کلاس روم میں نہیں بلکہ چشمہ پہن کر میٹاورس میں پڑھتے ہیں۔ اساتذہ کی شکل ایک کارٹون جیسی ہو جاتی ہے اور سبق 3D شکلوں میں دکھایا جاتا ہے۔ بچے دنیا کی کسی بھی جگہ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس سے وہ اصلی زندگی کا تجربہ نہیں کھو دیں گے؟ تو بات کرتے ہیں اب تجربہ نمبر 3 کی، دبئی پولیس کی تربیت۔ دبئی کی پولیس اب میٹاورس کے ذریعے تربیت حاصل کر رہی ہے۔ ورچوئل دنیا میں فرضی چور، ڈاکو اور دہشت گرد پکڑتے ہیں اور اصل دنیا میں ویسا ہی رد عمل سیکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ چند گھنٹوں میں ممکن ہو جاتا ہے جبکہ پہلے مہینوں لگتے تھے۔ اب آتے ہیں ان ماہرین کی طرف جنہوں نے میٹاورس پہ تحقیق کی ہے۔ پروفیسر یوشی ہارو، جاپان۔ انہوں نے کہا کہ میٹاورس انسان کے دماغ کو ایک نئی حقیقت کا قیدی بنا دے گا۔ جیسے ہی ہم عادی ہوں گے، واپس اصلی زندگی میں آنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر علی رضا فرام پاکستان، ان کا کہنا ہے کہ میٹاورس پاکستان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے اگر ہم اپنی تعلیم، صحت اور کاروبار کو اس ٹیکنالوجی سے جوڑ دیں، لیکن ساتھ ساتھ خبردار بھی کیا ہمیں اپنے اقدار اور معاشرتی رشتے نہ کھونا پڑیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان میں کچھ نجی ادارے میٹاورس ورچوئل کلاس روم بنا رہے ہیں۔ چند اسٹارٹ اپ کمپنیاں میٹا بزنس پر کام کر رہی ہیں۔ کچھ نوجوان فری لانسرز میٹاورس کے ذریعے آن لائن
آمدنی حاصل کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک حکومتی سطح پر کوئی بڑی کوشش نہیں کی گئی۔ یہی وہ وقت ہے کہ پاکستان اپنی خود کی میٹاورس پلیٹ فارم بنائے، تعلیم، صحت، کاروبار میں اس کو شامل کرے اور نوجوانوں کو اس کی صحیح تربیت دے۔ ذرا تصور کیجئے آنے والے وقت میں ہر انسان کے پاس ایک اصلی شناخت، ایک خیالی شناخت اور ایک ڈیجیٹل جسم ہوگا۔ شاید ہم دفتر نہ جائیں، اسکول نہ جائیں، دکانیں نہ کھولیں، سب کچھ میٹاورس میں ہو رہا ہوگا۔ لیکن وہ دن بھی آ سکتا ہے جب کوئی ملک کسی ملک پر ڈیجیٹل حملہ کرے گا۔ فوجی نہیں، ہیکر میدان میں ہوں گے اور جنگ صرف زمین پر نہیں بلکہ خیالی دنیا میں بھی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو راز دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں کہ آپ تیار ہیں خیالی دنیا کا حصہ بننے کے لیے یا حقیقت ہی بہتر ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔